کینیڈا جانے کا خواب دیکھنے والے تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے ایک بہت بڑی اور اہم خبر ہے۔ ایکسپریس انٹری میں ایک بڑی اپڈیٹ آئی ہے، تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ 15 اکتوبر 2025 کو کینیڈا کی امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی شاید کسی کو امید نہیں تھی۔ جی ہاں، ایک سرپرائز ڈرا ہوا اور اس میں خاص طور پر صرف اور صرف ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو 2500 انویٹیشنز ٹو اپلائی بھیجے گئے۔ یہ واقعی کئی لوگوں کے لیے ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا ٹویسٹ ہے۔ جو کم سے کم CRS اسکور تھا وہ تھا 472۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقابلہ کتنا سخت ہو چکا ہے۔ صرف اہل ہونا کافی نہیں، پول میں نمایاں ہونا ضروری ہے۔ تو چلیے اس سرپرائز ہیلتھ کیئر ڈرا کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ دیکھیں، یہ 2025 کا 5واں اور شاید آخری ہیلتھ کیئر ڈرا تھا۔ اس ڈرا کے بعد اس سال تقریباً 10,000 ہیلتھ کیئر انویٹیشنز دیے جا چکے ہیں۔ یہ نمبر حکومت کے اپنے 8,000 کے ہدف سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اس تضاد کی طرف، اس الجھن کی طرف جو اس ہائی اسکور نے پیدا کی ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب انویٹیشن زیادہ ہوتے ہیں تو CRS کٹ آف اسکور نیچے آتا ہے، لیکن اس بار الٹا ہوا۔ اسکور پچھلے 470 سے بڑھ کر 472 ہو گیا۔ سوال یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ اور یہ چارٹ اس صورتحال کو بالکل صاف دکھا رہا ہے۔ پچھلا ڈرا 470 پہ تھا اور یہ تازہ ترین ڈرا 472 پر، یعنی انویٹیشن زیادہ لیکن کٹ آف بھی زیادہ۔ اس کی وجہ اصل میں بہت سادہ ہے۔ ایکسپریس انٹری پول اس وقت 471 سے 480 اسکور کی رینج والے 15,000 سے بھی زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ امیدواروں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہائی ڈیمانڈ کیٹیگری میں ہونا اب گارنٹی نہیں ہے۔ تو جن امیدواروں کو انویٹیشن نہیں ملا، ان کے لیے اب انتظار سے عمل کی طرف بڑھنے کا وقت ہے۔ یہاں پر CRS کو بہتر بنانے کے منصوبے کی بات کر لیتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ CRS اسکور کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں۔ دیکھیں، زبان کے اسکورز کو بہتر کرنے سے 50 سے 136 پوائنٹس تک مل سکتے ہیں، جس میں 1 سے 3 مہینے لگتے ہیں۔ کام کے تجربے سے 13 سے 25 پوائنٹس، لیکن اس کے لیے پورا 1 سال چاہیے۔ اور پھر ہے صوبائی نامزدگی، جو سیدھا 600 پوائنٹ دیتا ہے اور اس سے 2 سے 6 مہینے تک لگ سکتے ہیں۔ ان سب میں سے سب سے تیز اور سب سے زیادہ مؤثر طریقہ زبان کے اسکورز کو بہتر بنانا ہے۔ اگر کینیڈین لینگویج بینچ مارک یعنی CLB لیول 9 یا اس سے اوپر اسکور حاصل کر لیا جائے تو پوائنٹس میں زبردست اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسی حکمت عملی بھی ہے جو باقی سب سے آگے ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک گولڈن ٹکٹ ہے۔ دیکھیں، صرف فیڈرل ڈراز پر انحصار کرنا تھوڑا رسکی ہو سکتا ہے۔ اصل گیم چینجر یہاں پر وہ پروونشل نامنی پروگرامز یعنی PNP ہے۔ اس سے امیدوار اپنے امیگریشن کے سفر پر زیادہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کنٹرول کیسے؟ بالکل سیدھا سا حساب ہے۔ کسی بھی صوبے سے نامزدگی ملنے کا مطلب ہے CRS اسکور میں پورے 600 پوائنٹس کا اضافہ، اور اتنے پوائنٹس کے ساتھ انویٹیشن ملنا لگ بھگ طے ہو جاتا ہے۔ اور کئی صوبوں کے پاس ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے اسٹریمز موجود ہیں، جیسے برٹش کولمبیا کا ہیلتھ اتھارٹی اسٹریم، نووا اسکوشیا کا فزیشین اسٹریم، انٹیریو کا ہیومن کیپٹل پرائرٹی اسٹریم، اور ساسکیچوان کا انٹرنیشنل ہیلتھ ورکر EOI پول۔ ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ 2025 کے آخر اور آنے والے وقت کے لیے کیا منصوبہ ہونا چاہیے؟ ایک چیز تو صاف ہے، چونکہ حکومت اپنے اہداف سے آگے نکل چکی ہے، اس لیے یہ 15 اکتوبر والا ڈرا 2025 کا آخری ہیلتھ کیئر اسپیسیفک ڈرا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امید ختم ہو گئی، بلکہ اب حکمت عملی بدلنے کا وقت ہے۔ تو آگے کا راستہ بالکل واضح ہے۔ پہلا قدم، امید نہیں چھوڑنی۔ دوسرا، اپنے CRS اسکور کو بہتر بنانے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ اور تیسرا، صوبائی نامزدگی پروگرامز یعنی PNPs کے آپشنز کو فعال طور پر دیکھنا ہے۔ یہ کینیڈا میں مستقل رہائش حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے، اور یاد رکھیں 2026 میں بھی اس شعبے کی مانگ بہت زیادہ رہنے والی ہے۔ تو یہ جو حالیہ ڈرا ہوا ہے، یہ صرف ایک نیوز اپڈیٹ نہیں ہے، یہ قسم کا روڈ میپ ہے، ایک اشارہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس مسابقتی ماحول کو ایک
واضح موقع میں کیسے بدلا جائے۔ پول میں موجود تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی ہے، پازیٹیو رہنا ہے، اپنے CRS اسکور پر کام کرنا ہے، اور سب سے اہم ان 600 اضافی پوائنٹس کے لیے صوبائی پروگرامز کو ضرور دیکھنا ہے۔ اس ڈرا نے ثابت کر دیا ہے کہ کینیڈا کو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی شدید ضرورت ہے، بس صحیح حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی دیر ہے۔